محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لکل قوم عیدا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے، جشن منانے کا ایک دن ہوتا ہے۔ وہذا عیدنا، اور یہ جو آج کا دن ہے یہ ہمارے لیے خوشی منانے کا دن ہے، یہ آج ہمارے لیے جشن منانے کا دن ہے، یہ ہمارے لیے تہوار کا دن ہے۔ لیکن جو ہماری عیدیں ہوتی ہیں دوسروں کے عیدوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ کچھ وجوہات ہم ذکر کریں گے جس سے ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ ہماری عیدوں کے اندر کیا خاصیت ہے اور دوسروں کے عیدوں کے اندر کیا برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو عیدیں ہوتی ہیں یہ صرف خوشی منانے کا نہیں ہے، صرف مسرت اور خوشی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اس اعتبار سے یہ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کا موقع مل جائے، اللہ رب العالمین کے شکر کا، اللہ رب العالمین کے ذکر کا اس کو موقع نصیب ہو جائے۔ یہ مومن کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ عید کے دن جو ہے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے نئے لباس پہنتا ہے، عید اس کے لیے نہیں ہے جو اچھے اچھے کھانا کھاتا ہے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا۔ تو عید ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جو دوسری چیز ہے، دوسری خاصیت ہے ہماری عیدوں کی، وہ یہ ہے کہ ہماری عیدیں بالکل پاک اور صاف ہوتی ہیں۔ ہماری عیدوں کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوتی، ہماری عیدوں کے اندر کوئی فحاشی نہیں ہوتی، ہماری عیدوں کے اندر کوئی بے حیائی نہیں ہوتی، ہماری عیدوں کے اندر حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں ہوتا، گانا بجانا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، یہ ہماری عیدوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے اور اس کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ہماری عید کے اندر خصوصیت ہے۔ تیسری چیز جو ہماری عید کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں، کسی کو دکھ اور تکلیف دینا، کسی کو درد دینا، کسی کو مصیبت میں ڈالنا، یہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، یہ ہماری عید کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ اپنی خوشی کی خاطر کسی کا سکھ اور چین چھین لینا، کسی کو تکلیف میں ڈال دینا، یہ بالکل اسلامی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی قطعاً اسلامی شریعت اس کی جو ہے اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا جلسے جلوس نکالنا، ریالیاں کرنا، دھرنے دینا، گانے بجانا، ڈی جے بجانا، سڑکوں کو جام کرنا، یہ عید نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی تکلیف کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھی خوبی اور چوتھی خاصیت یہ ہے ہماری عید کی، اور ہماری عید کے اندر ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت کے لیے، اس میں ذات پات، رنگ و نسل، مذہب اور دھرم کے درمیان کوئی تفریق نہیں، پوری انسانیت کے لیے جو بھی انسان ہے، جو بھی اولاد آدم ہے، جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان تمام لوگوں کے لیے امن اور شانتی کا پیغام ہونا چاہیے، ان تمام لوگوں کے لیے چین اور سکون کا پیغام ہونا چاہیے، ان تمام لوگوں کو یہ پیغام اور میسج ملنا چاہیے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی جان اور مال کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے لیے امن اور سلامتی چاہتے ہیں، امن اور شانتی چاہتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلم اور مومن کا خطاب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، یہی دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دی اور تعلیم دی، اور ایک مسلم اور مومن کی کیا پریبھاشا ہوتی ہے، اس کا کیا ڈیفینیشن ہوتا ہے، مسلم کس کو کہتے ہیں، کس کو مومن کہتے ہیں، وہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اور کہا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ مسلم کون ہے، کیا میں تم کو بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو مسلمون کا لفظ ہے،
لیکن یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کے اندر من سلم الناس، ناس کا ذکر ہے، یعنی تمام لوگ روئے زمین پر، اس دھرتی پر جتنے لوگ بستے ہیں تمام لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کی زبان سے محفوظ ہونا چاہیے، تو حقیقت میں وہ مسلمان پکا مسلمان ہے، وہ مسلمان حقیقی مسلمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہی مسلمان قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے تمام لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی مومن ہو کر کے، کوئی مسلم ہو کر کے، مسلمانوں جیسا نام رکھ کر کے، مومنوں جیسا نام رکھ کر کے کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کی ہتیا کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے جان و مال کا دشمن بنتا ہے، تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اصل مومن اور اصل مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے تمام لوگوں کی جانیں، تمام لوگوں کے مال، تمام لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ ہو۔ محترم حضرات، امن و شانتی کا یہ پیغام جسے ہمیں عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں کو کب دیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، آخری پیغام تھا، اور کوئی بھی انسان اپنی آخری وصیت میں، آخری خطاب میں، آخری پیغام میں وہی بات کہتا ہے جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو اس کی پوری زندگی کا ماحصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزری کا پیغام دیا ہے۔ ایسے ایسے مجرموں کو، ایسے ایسے لوگوں کو، ایسے ایسے قاتلوں کو، ایسے ایسے مرڈرز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا جسے دنیا کی کوئی عدالت معاف نہیں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی کورٹ اسے معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے یہ شخص کون تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جانی دشمن تھا۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو قید کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک قاتل کے ساتھ، ایک کلر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد نبوی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قید کرتے ہیں اور اس میں باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اس کے بعد کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، کیا خبر ہے، خیریت تو ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ ان تقتل زاد من، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، یعنی مجھے قتل کرنا جائز ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا آپ پر، میں قاتل ہوں، میں کتنے لوگوں کا خونی ہوں، خون کا دشمن تھا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں شکریہ ادا کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ مجھ سے مال چاہتے ہیں تو آپ منہ کھولیے، منہ مانگا مال دوں گا آپ کو، جتنا ڈیمانڈ کریں گے آپ کو اتنا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے ہیں، سیدھا اس کو آزاد کر دیتے ہیں کہ جاؤ تم آزاد ہو، رہا کر دیتے ہیں۔ یہ شخص مسجد نبوی سے نکلتا ہے، غسل کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اتنے بڑے خونی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اس شخص کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اتنا محترم انسان، اتنا معاف کرنے والا انسان، وہ فوراً کلمہ اسلام پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا محمد واللہ ما کان علی الارض من وجہ ابغض الی من وجہک، اس روئے زمین کے اندر
آپ کے چہرے جیسا نفرت کے لائق کوئی چہرہ نہیں تھا. یعنی سب سے زیادہ میں آپ کے چہرے سے نفرت کرتا تھا, لیکن قسم اللہ کی آج میں سب سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم, آپ کا دین سب سے زیادہ میں جس سے نفرت کرتا تھا, لیکن آج سب سے زیادہ میں آپ کے دین سے محبت کرتا ہوں. آپ کے شہر سے سب سے زیادہ میں نفرت کرتا تھا, لیکن آج اللہ کی قسم سب سے زیادہ آپ کے شہر کو میں محبوب رکھتا ہوں, پسند کرتا ہوں. اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس طریقے سے. تو یہ اخلاق ہے, یہ امن و شانتی کا پیغام ہے. آج ملک کے اندر لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں, ان کو پیغام دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں. ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء, فتح مکہ کے دن کہ جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو. وہاں پر ہر طرح کا مجرم, آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل موجود تھا, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا اور بہت دردناک طریقے سے قتل کیا تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا. عید کے موقع پر, خوشی کے موقع پر اسی پیغام کو اور اسی میسج کو جو ہے ہمیں عام کرنا ہے. محترم حضرات, پانچویں چیز اور خاصیت جو ہمارے عید کے اندر ہوتی ہے اور ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید ایک عظیم شخصیت سے جڑی ہوئی ہے, عظیم کردار اور کیریکٹر سے جڑی ہوئی ہے. وہ کردار اور کیریکٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ذوالعزم پیغمبر, جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر سے جڑی ہوئی ہماری عید ہے. اور وہ پیغمبر جس نے توحید کی خاطر سب کچھ لٹا دیا, توحید کی خاطر خاندان کو چھوڑا, توحید کی خاطر گاؤں محلے کو چھوڑا, توحید کی خاطر فیملی کو چھوڑا, توحید کی خاطر آگ میں کود جانا گوارا کر لیا, لیکن توحید کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور توحید کی توحید کا پرچار اور پرشار کرنے کو نہیں چھوڑا. آج عید گزر جائے اور ہم نے عقیدہ توحید کو دل کے اندر نہیں بسایا تو پھر سمجھ لینا پڑے گا کہ ہم نے ایک رسم ادا کیا ہے, ایک رواج ادا کیا ہے. ہم نے عید نہیں منائی, ہم نے عید الاضحیٰ کے قربانی کا عید نہیں منایا, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو یاد نہیں کیا, آپ کو بھلا دیا. اگر عقیدہ توحید کو ہم نے اپنے دل کے اندر نہیں بسایا. محترم حضرات, عقیدہ توحید مومن کا ہتھیار ہے, مومن کی جان ہے, مومن کی سب سے بڑی دولت ہے, مومن کا سرمایہ ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں تو انسان کی ساری زندگی بیکار ہے. اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر کل قیامت کے دن کامیابی ملے گی. اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. اگر عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر خلل آ گیا تو یہ وہ ناکامی ہوگی, یہ وہ بربادی ہوگی جس کی بھرپائی ہم کسی چیز کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. اور یہ وہ چیلنج ہے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی دیا کہ اگر آپ لوگ بھی شرک کریں گے تو ہم کسی کو نہیں بخشیں گے. اس کے علاوہ انسان چاہے چوری کرے, انسان چاہے زنا کرے, انسان چاہے کچھ بھی کرے, ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے من میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے تو اسے معاف کر دے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کر دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے, وہ بالکل نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بھلانا نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے جس نے عقیدہ توحید کے خاطر اپنی جان کو لٹا دیا اور آگ میں کود جانا گوارا کیا, ہمیں عقیدہ توحید کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے اور اسے مضبوط کرنا ہے. محترم حضرات, ہماری عید, ویسے عید کی نمازیں میدان میں پڑھی جاتی ہیں, لیکن موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے, بارش وغیرہ کا موسم ہونے کی وجہ سے عید کی نماز ہمیں مسجد میں پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یاد کیجئے اگر میدان میں ہوتا تو یہ عید کا میدان, یہ عید کی نماز کا میدان, اور یاد کر لیجئے اور یہ کہہ لیجئے کہ آج کی یہ جگہ جس میں تمام لوگ جمع ہیں. عید کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جس کے اندر قیامت کا ذکر ہوتا ہے. عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے, بڑا ہو, چھوٹا ہو, عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, یہاں تک کہ وہ عورتیں جو معذوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی آنا ہے اور سب کی دعا میں شامل ہونا ہے. یہ چیزیں کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں
کہ ایک دن آئے گا جس دن سب لوگ جمع ہو جائیں گے، بڑے سے لے کر کے چھوٹا، بچہ، عورت، مرد، سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور سب لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب کرنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کا جواب جب تک نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے سے انسان کا قدم نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک بندے کا قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، لیکن قیامت کے دن اور آج کے اس میدان میں، آج کے اس دن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم آج کے دن اگر ہم لوٹیں گے تو گھروں کی طرف جائیں گے، اور میدان محشر سے جب ہم جائیں گے تو پھر یا تو جنت یا تو جہنم۔ اگر آج ہی کہہ دیا جائے کہ چلو 2 ہی ٹھکانہ جنت اور جہنم کی طرف تو بہت برا ہو جائے گا، لیکن اگر آج ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم یہ کہنے سے رک جائیں گے، بچ جائیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ محترم حضرات، قیامت آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹا بڑا، امیر غریب، حاکم محکوم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دنیا کی رنگینی، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی ساری چیزیں یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، صرف ایک ازار باندھے ہوئے ہیں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تکیہ چمڑے کا ہے، اور اس چمڑے کے تکیے کے اندر کھجور کی چھالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا حال ہے آپ کا؟ ادھر دیکھیے قیصر و کسریٰ کی کیا حالت ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے سب سے محبوب اور چہیتے نبی ہو کر کے آپ کی یہ زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر فاروق، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ محترم حضرات، یہ کچھ پیغامات تھے، یہ میسیجز ہیں جو ہمیں عید کے موقع پر دینا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عید کو امن اور شانتی کے ساتھ منانے کا موقع عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو نیکیاں کی ہیں تو ان نیکیوں کو قبول فرما۔ ان 10 ایام کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور جو بھی ہم میں سے جو لوگ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین اس سال جتنے لوگ بھی حج میں گئے ان کے حجوں کو قبول فرما، ان کو حج مبرور کا ثواب عطا فرما، حج مقبول کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین امن اور سکون عطا فرما، چین و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے وطن لوٹنے کا موقع میسر فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانان عالم کی تو حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، تمام مساجد و مدارس کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے دین و ایمان کی تو حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت فرما، امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرما۔ محترم حضرات، 2 بھائی ہیں جنہوں نے شفا کی درخواست کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک بھائی ہیں ان کی امی کی طبیعت خراب ہے، اور اسی طریقے سے ایک بھائی ہیں ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے اور تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی تکلیف پہنچی ہے ان تکلیف کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو اس مسجد کی حفاظت فرما، اس کو ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس مسجد کے متولیان میں سے گزر چکے ہیں الہ العالمین ان کے اوپر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو لوگ بھی محفوظ ہیں بچے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی مسجد کے متولیان ہیں بیمار ہیں ان کو بھی تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاحبابنا ولاجدادنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات۔ اللهم ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.